ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم حصہ نظم سے حمد اور یہ غزل پڑھے۔ آج ہم حصہ نثر یعنی سبق سے یہ ایک سبق پڑھیں گے۔ پہلا سبق آپ کی کتاب میں سیرت النبی کے نام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و رافت کے آئینے میں، رحمت رحم کے معنی میں اور رافت شفقت محبت ہمدردی کے معنی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کس انداز سے شفقت اور محبت تھی، اس تعلق سے آج ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ بہت ہی بہترین سبق ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلومات اس میں دی گئی ہیں۔ ہم اس سے پہلے بھی سیرت پڑھ چکے ہیں، حضور کی سیرت کے تعلق سے 6ویں میں 7ویں میں 8ویں میں 9ویں میں حضور کے مختلف پہلوؤں کے تعلق سے پڑھے ہیں۔ آج ہم اس کا ایک چھوٹا سا اعادہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد اور احمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی آمینہ ہے۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ آپ کے چچا کا نام ابو طالب ہے، اور آپ کو جس نے دودھ پلایا اس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ باتیں معلوم ہونے کے بعد آپ کے بچپن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، اسی موقع پر آپ یتیم ہو گئے، یعنی آپ کے والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے نہایت شریف، با اخلاق اور بہترین صفات کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ کو لوگ امین اور صادق یعنی امانت دار اور سچے کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو صادق اور امین کے لقب، یعنی صادق کے معنی سچے اور امین کے معنی امانت دار کے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک حصہ، آپ کا ایک ایک عمل، معمولی سا ایک ایک عمل بھی، چاہے عبادات سے تعلق رکھتا ہو، معاشرت سے تعلق رکھتا ہو، معاملات سے تعلق رکھتا ہو، کسی سے اخلاق سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں پلے بڑھے، جوان ہوئے، کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی نے بھی، آپ کے دوست کبھی بھی، کسی دشمن نے بھی کبھی آپ کے تعلق سے کوئی برا بھلا لفظ نہیں کہا، بلکہ آپ کو ہر موقع پر لوگ سچے اور امانت دار کے حساب سے ہی یاد کیا کرتے تھے۔ اور اس مواقع پر عرب کی حالت یہ تھی، عرب کی حالت بڑی بری حالت تھی، وہ سماجی طور پر کئی قسم کی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ شراب نوشی، عیش پرستی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور ظلم زیادتی کرنا، یتیموں کا مال کھانا، بیواؤں کو ستانا، بے کسوں اور بے یاروں کی مدد نہ کرنا، ایسے سماجی برائیاں بہت پائی جاتی تھیں۔ ہر طرف سے اخلاق اور شرافت سے گویا وہ خالی ہو گئے تھے، عاری ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے
اور اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، اور آپ جب نبی بنائے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جب آپ دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، تو مکے کے کافر کئی قسم کی تکلیفیں آپ کو دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جھوٹا، پاگل اور جادوگر، اس طرح سے ہے نا کئی قسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن ہر موقع پر آپ ان تمام کو معاف کرتے ہیں، بلکہ ان کو سیدھی اور سچی راہ بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ طائف کا سفر آپ نے کیا دین کی باتیں پہنچانے کے لیے، ان طائف کے لوگوں نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، پتھر پھینکے، آپ لہو لہان ہو گئے۔ ایک باغ میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں نینوا سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کچھ انگور لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوش فرماتے ہیں، لیکن آپ اس موقع پر بھی اتنی تکلیف آپ کو ہوئی کہ آپ کے پاؤں سے خون رسنے لگا، خون بہنے لگا، لیکن آپ نے کبھی ان کو بد دعا نہیں کی، بلکہ ہر موقع پر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی دی۔ اب ایک مرتبہ احد، جنگ احد کا معاملہ ہے، غزوہ احد، غزوہ بدر پہلی جنگ اور اس کے بعد غزوہ احد ہوتی ہے، جنگ احد ہوتی ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت چاہتے تھے، آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جنگ احد میں شامل تھے، تو کیا کرتے ہیں، یہ ہند ابن عتبہ نام کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں ساس بھی لگتی ہیں، ہند نے اپنے باپ عتبہ کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ بدلہ لینا کیسا لینا؟ حضرت حمزہ نے ان کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں، تو اب وہ وحشی نام کے ایک آدمی کو کہتی ہے کہ اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے تو میں تمہیں اتنا انعام دوں گی۔ اب وہ وحشی جنگ بدر، جنگ احد میں حضرت حمزہ کو قتل کرتا ہے اور آپ کا مسئلہ کرتا ہے، ہاتھ کاٹتا ہے، پیر کاٹتا ہے، انگلیاں الگ کر دیتا ہے، سینے کو کاٹ لیتا ہے، سینے میں سے دل کو اٹھاتا ہے، کلیجے کو اٹھاتا ہے اور ہند کے پاس لے جا کر دیتا ہے، اور وہ غصے سے اپنے وہ کچے کلیجے کو چبا جاتی ہے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب وحشی اور ہند بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی ہند، یہ دونوں ایمان قبول کرنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کے یہ اعلیٰ اخلاق تھے، اور اعلیٰ اخلاق کے لیے آپ کے تعلق سے اس سے پہلے بھی بات آئی کہ کبھی آپ نے کسی کو ذاتی طور پر کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آپ کی ہمدردی اور خیر خواہی کا ایک رول ماڈل ہیں۔ اگر ہم کسی کو رول ماڈل بنانا ہے، آج ہمارے بچے ایسے لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں، فلم ایکٹروں کو رول ماڈل بناتے ہیں، یا کسی ایسے آدمی کو سیریلوں میں کسی کو دیکھتے ہیں تو اسے رول ماڈل بنا لیتے ہیں، نئی چیز کو دیکھتے ہیں تو بچے کیا ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے پھسل جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں انسانیت کی بھلائی چاہتے تھے، تو اس بھلائی
پوری دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے تھے، پیس قائم کرنا چاہتے تھے۔ اسلام کا معنی بھی امن اور شانتی کا ہے، امن اور شانتی۔ یہ دنیا امن اور شانتی کا گہوارہ بن سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول پر عمل کریں گے۔ 4 اصول خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں احترام انسانیت، نمبر 1 یہ احترام انسانیت۔ نمبر 2 مساوات اور برابری۔ نمبر 3 مساوات اور برابری۔ نمبر 3 مذہبی آزادی، مذہبی آزادی۔ نمبر 4 عدل و انصاف۔ یہ 4 اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ پہلا احترام انسانیت، مساوات و برابری، مذہبی آزادی، عدل و انصاف۔ یہ 4 اہم اصول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں امن اور شانتی قائم کرنے کے لیے یہ 4 اصول بیان کیے ہیں۔ اب یہ 4 اصول، احترام انسانیت کا معنی یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کا احترام کرے، ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے۔ اور اس احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتیں بتاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا انسانی جان، انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو، اور انسان کے خیالات، عقل و فہم، یہ 4 چیزوں کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ضمانت دینا ضروری ہے۔ یعنی نہ کسی کی جان لے، نہ کسی کو جانی طور پر تکلیف دے، کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا، کسی پر زیادتی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مال، انسان کسی کا مال نہ دھوکے سے نہ ہی کسی اور طریقے سے انسان کسی کے مال کو لے سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ انسان کی جان بھی محترم ہے، انسان کا مال بھی محترم ہے، انسان کی عزت اور آبرو بھی محترم ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی عقل اور فہم بھی محترم ہے۔ کسی کے عقل پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کسی کو ذہنی طور پر تکلیف دینا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ احترام انسانیت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے اور چھوٹے ہمارے پاس نہیں ہیں، سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر تم میں کوئی بڑا ہے تو وہ جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے رسول کی بات کو مان کر اپنی زندگی گزارتا ہے، وہی سب سے زیادہ معزز اور محترم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں جتنے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، مزدوروں کے حقوق بیان فرمائے۔ مزدوروں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی اجرت، جو کام کیے ہیں اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ اس طرح سے معاشرے میں ایک اصول بیان فرمائے۔ دوسری بات مساوات اور برابری۔ انسان کے اندر کسی قسم کی تمیز اور فرق نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کالے اور گورے کا فرق کرتے ہیں، زبان کا فرق کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مذہب کا فرق کرتے ہیں، لیکن انسانی ناطے سے کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ اسی لیے تمام قوم اور قبیلے، ذات، برادری، سب انسان ہونے کے ناطے سے ایک ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے سے تمام کے تمام برابر ہیں، نہ رنگ برابر ہیں، رنگ اور ذات پات کا کوئی فرق ہے نا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تیسری چیز مذہبی آزادی۔ انسان آدمی کو ہر مذہب پر
عمل پیرا ہونا انسان کا اختیار ہے، انسان کا اختیار ہے، مذہبی آزادی اسلام میں لا اکراہ فی الدین قرآن بیان کرتا ہے کہ اسلام میں جبر اور زیادتی نہیں ہے، زبردستی کسی آدمی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے ہیں، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ بات سکھاتا ہے کہ ہر مذہب والے سے آپ محبت کے ساتھ پیش آئیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ چوتھی بات عدل و انصاف، یعنی تمام کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارا جاننے والا ہو، ہمارا نہیں جاننے والا ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارے حتیٰ کہ ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی معاملہ انصاف کا آتا ہے، ظلم اور انصاف کا معاملہ آتا ہے، تو ہم اپنے رشتے کو دیکھ کر کبھی بھی کسی بھی معاملے میں ہم انصاف کو نہیں چھوڑیں گے، انصاف کے ساتھ سلوک کریں گے، اگر فیصلہ بھی کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کریں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کرتے ہیں، مکہ چھوڑ کر مدینہ جاتے ہیں، اس موقع پر لوگوں کی امانتیں، کافروں کی امانتیں حضور کے پاس تھیں۔ ایسے مواقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرنے جاتے ہیں تو رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بستر پر سلاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو علی یہ چیزیں ان کی ہیں، نام کے ساتھ، ایک ایک نام کے ساتھ آپ بتاتے ہیں یہ ان کی ہیں، یہ ان کی ہیں، یہ ان کی ہیں۔ جب تم صبح کو اٹھو تو ان کا مال، ہر ایک کا مال تم ان کو پہنچاؤ اور اس کے بعد تم ہجرت کر کے آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کا مال پورا انصاف کے ساتھ ہر ایک کا مال پہنچاتے ہیں، اور آپ اس کے بعد حضرت علی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کرتے ہیں۔ اتنا خیال تھا انصاف کے معاملے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہر معاملے میں اسلام ہمیں رہنمائی سکھاتا ہے، دین اور دنیا بنانا، دین اور دنیا کا سنوارنا اور نکھارنا، ساری دنیا کی بھلائی اور دینی لحاظ سے ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی کرتے ہیں تو یہ دنیا ایک امن کا گہوارہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں، آپ نبی بنائے جانے کے بعد سے 23 سال تک، 40 اور 23 63 برس کے آپ پوری عمر پاتے ہیں۔ 20 پر 3 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک انقلاب لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب یہ ہے کہ آپ انسانوں کے دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ اسی لیے برنارڈ شاہ نے، مشہور مصنف، مشہور اسکالر برنارڈ شاہ نے کہا کہ آج دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایک شخصیت کی ضرورت ہے جو دنیا میں امن اور شانتی پھیلائے۔ آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے، یہ سبق کے الفاظ کو پڑھیں گے، یہ سبق کو ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے، لفظ بلفظ آپ کو سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی آپ کو گھر میں بیٹھ کر آپ کو کتابیں دے دی گئی ہیں، اگر نہیں تو پرانی کتابیں لے کر آپ ایک ایک حرف آپ پڑھیں گے تو آپ کو اردو پڑھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ کل ہم ایک دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔